بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین نے نمازوں کی خوب حفاظت کا حکم دیا. ایمان والے نمازوں کی حفاظت کا خوب اہتمام کیا کرتے. میں آپ اس بارے میں کیسے ہیں کچھ کہنے کی حاجت نہیں، ہم اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں. آئیے دو ایمان والوں کے نماز کی حفاظت کے حوالے سے ثابت شدہ واقعات سنتے ہیں. ایک واقعہ ایمان والے مرد کا اور دوسرا واقعہ ایمان والی ایک خاتون کا. امام احمد اور امام ابو داؤد نے عبداللہ ابن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ایک شخص قرنا اور عرفات کے علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. عبداللہ ابن انیس الجہنی کو اس کی جانب بھیجا کہ اس کا کام تمام کیا جائے. عبداللہ ابن انیس اس کی طرف روانہ ہوئے. عصر کے وقت اس کے قریب پہنچے تو اس کو دیکھا. اب مہم کام بہت بڑا، بہت کٹھن اور بڑا ہی پرخطر، اور دوسری طرف نماز جس کی حفاظت کا رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خوب حفاظت کی جائے. کیا کیا؟ اللہ کے لیے میں اور آپ سب غور کریں. وہ سامنے ہے، اتنے فاصلے پر، فاصلے کی مقدار حدیث شریف میں نہیں، لیکن اتنا فاصلہ ہے کہ عبداللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ خود بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ ابھی جب میرا اس سے معرکہ ہوگا تو معلوم نہیں کتنی دیر جاری رہے. کام بھی کرنا ہے اور نماز کی حفاظت بھی کرنا. کیا کیا؟ اپنے سفر کو اس کی طرف جاری رکھا اور اشارے ہی سے نماز ادا کرتے رہے. نماز بھی ادا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی جانب جاتے بھی رہے. اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کون ہو؟ عبداللہ الجہنی کہنے لگے عرب میں سے ایک بندہ ہو. میں نے سنا ہے کہ آپ اس بندے کے خلاف، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں. ایسی بات کہی نہ جھوٹ، اور وہ سمجھ بھی نہ پائے. مقصد تو آنے کا یہی تھا
کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اور آیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تیرا سر توڑنے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ چل دیے، تھوڑی دیر چلے، اللہ نے موقع دیا، اس کے اوپر سوار ہوئے اور تلوار سے اسے ٹھنڈا کر دیا، جہنم میں پہنچایا، اور نماز کو بھی بروقت اشارے سے قائم کیا۔ حضرات، کیا میں آپ ایسے ہیں؟ شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے آرام سے نماز پڑھیں، کیا مطلب؟ اپنے کام پہلے کریں، زندہ رہے تو نماز پڑھیں۔ ہوش کر، تو ہوش کر، آرام سے پڑھے نہیں۔ یہ شیطانی ڈائلاگ، اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز نمبر 2 ہے، میں اپنا نمبر 1 کام کر لوں، زندہ بچا تو 2 نمبر کام کروں گا۔ جو نماز کو 2 نمبر کرے وہ بچے گا، اور ہم بچ رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ایک مسلمان خاتون کا، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، امام احمد نے روایت کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئی، عرض کیا مجھے ڈر ہے کہ میرا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اے کہنے والے اور سننے والوں، غور کرنا، کبھی میں اور آپ نے بھی یہ خوف محسوس کیا ہے؟ نہیں، ہمارا سب ٹھیک ہے، سب اچھا۔ جو کہنے والے ہیں ان کا سب اچھا ہوتا ہے یا بیڑا غرق ہوتا ہے؟ یہ اللہ والی، ایمان والی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ میرا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی۔ کبھی میں آپ نے یہ خوف محسوس کیا؟ جنت میں ہم تو بڑا اوپر پہنچے ہوئے، کیا ہوا؟ خود ہی کہتی ہے کہ مجھے بیماری ہے بلیڈنگ کی، کہ مخصوص دن گزرنے کے بعد بھی خون جاری رہتا۔ بات واضح؟ تو میں تو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، یہ مہمانوں کی وجہ سے ہے، فنکشن کی وجہ سے ہے، کچھ دیکھنے سننے کی نہیں، مجبوری ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اور ڈر کیا ہے؟ کہ اسلام سے خالی اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ گی۔ اما عائشہ نے فرمایا بیٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پوچھ دوں گی۔ بیچاری بیٹھ گئی، اللہ جانے اس کے غم کو، اور وہ غم اس کی خوش نصیبی کی نشانی تھی۔ میاں صاحب جی، کبھی میں آپ نے بھی غم کیا؟ یہ غم اس کی خوش نصیبی تھی، یا اللہ ہمیں بھی یہ غم دے دے، ہم پھنے خائی بنے پھرتے ہیں، اپنے تئی کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ نے ان کا ماجرا بیان کیا، آپ نے فرمایا اس سے کہو تشریح یہ ہے کہ غم فکر والی کیا بات، جتنے دن نارمل بیماری کے تھے اتنے دن نماز چھوڑ دے۔ جب یہ بیماری آئی کہ دنوں کے بعد پھر بلیڈنگ ہے، خون جاری ہے، تو اس سے پہلے کتنے دن تھے؟ 6 تھے، 7 تھے، ایک مثال ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس سے کہنا، اس سے کہو اتنے دن بیٹھی رہے، اتنے دن نماز نہ پڑھے، جب وہ دن گزر جائے غسل کرے،
اور نماز پڑھے، نہ دین سے خارج ہے نہ انشاءاللہ جہنم. یہ بات تشریح میں، بات کا خلاصہ حضرات اللہ سے ڈرے. اگر میں آپ نے مسلمان بننا ہے اور اللہ ضرور بنائے، مسلمان نہیں تو جانور بننا، اللہ ضرور بنائے، نماز کا اہتمام کریں، فکر کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اگر نہ کیا تو جو پہلے حالت ہے اس سے مزید بگڑے گی. اللہ میری آپ کی ہماری نسلوں کی حالت سدھار دے اور ہمیں نماز کا اہتمام کرنے والا، نماز کی خوب حفاظت کرنے والا اپنی رحمت سے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.